سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک جو بیان آپ کے سامنے پیچھے بیان کیا گیا وہ ادا کا تھا، ادائے کامل اور ادائے قاصر تھا، صحیح ہے۔ آج سے یہ بیان کریں گے قضا کے تعلق سے، قضائے کامل اور قضائے قاصر۔ اب قضا کی جب جو ہم کریں گے تو قضا ایسی ہوگی، قضا بمثل معقول ہوگی، اور کبھی قضا بمثل غیر معقول ہوگی۔ ہم جو قضا کا جو بدل پیش کر رہے ہیں وہ ہماری عقل میں آنے والا ہوگا، جو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہاں یہ اس کا مثل ہو سکتا ہے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ وہ اس کا جو ہم مثل پیش کر رہے ہیں وہ غیر معقولی ہوگا، یہ عقل میں پیش ہونے والا نہیں ہوگا۔ تو اب قضا بمثل معقول اور قضا بمثل غیر معقول، اب قضائے کامل ہوتی ہے اور قضائے قاصر۔ مثل معقول وہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی مماثلت عقل بغیر شرع کے ادراک کر سکے، جس کی مماثلت عقل بغیر شرع کے ادراک کر سکے، اور مثل غیر معقول وہ ہے جس کی مماثلت کا بغیر شرع کے ادراک نہ کر سکے، صحیح ہے نہیں؟ جیسے کہ شیخ فانی، کوئی انسان بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا، اب اسے روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اسے حکم دیا جاتا ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ تو یہاں پر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیسے اس کا بدل ہو سکتا ہے، ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دینا، یہ مثل غیر معقول ہے، عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو مثل معقول ہوتا ہے، جیسے کہ گیہوں کے بدلے گیہوں دے دینا، صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں پر ایک چیز بیان کر رہے ہیں، اما القضا، رہا قضا فنوعان، تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، کامل و قاصر، کامل اور قاصر۔ فالکامل منہ تسلیم مثل الواجب صورتاً و معنی۔ کامل قضا میں سے کامل کون سی ہے؟ اچھا، قضا کی بھی قاصر بنے گی، تو قضا میں سے کامل وہ ہے کہ تسلیم و مثل الواجب، کہ واجب کے مثل سپرد کر دینا۔ کیا ہوا؟ واجب کے مثل سپرد کر دینا، جو واجب کی طرح ہو صورتاً بھی، اور جو واجب کے مثل ہو معنی بھی، یعنی جو چیز واجب ہوئی تھی اور وہ ادا نہ کر سکے تو واجب کا مثل ایسا سپرد کریں صورتاً و معنن، جو کیا ہو؟ واجب کا صورتاً و معنن کیا ہو؟ مثل ہو، صحیح ہے نہیں؟ ایسا ادا کریں جو واجب کا مثل ہو صورتاً و معنن۔ ترجمہ دیکھیں، فالکامل منہ تسلیم مثل الواجب، تو اس قضا میں سے کامل یہ ہے کہ واجب کا، یعنی اس کے مستحق کو واجب کا مثل سپرد کر دینا جو واجب کا مثل ہو صورتاً و معنن۔ کمن غصب قفیز حنطۃ، جیسے کہ کسی نے کسی کا ایک قفیز گیہوں غصب کیا، قفیز پیمانہ ہی ہے، صحیح ہے نہیں؟ جیسے کسی نے کسی کا ایک قفیز گیہوں غصب کیا، فاستہلک، اور اس گیہوں کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، تو کھا گیا یا کچھ کرا نہیں، اب وہ ہلاک کر دیا، زمینہ قفیز حنطۃ، تو وہ ضامن ہوگا ایک قفیز گیہوں کا، کیا ہوگا؟ ایک قفیز گیہوں کا ضامن ہوگا۔ وَيَكُونُ الْمُؤَدَّى مِثْلًا لِلْأَوَّلِ صُورَةً وَمَعْنًا، اور مؤدّا جو چیز ادا کی جا رہی ہے وہ کیا ہوگی؟ مثل ہوگی اول کی صورتاً و معنن، کیا ہوگی؟ اور ادا کی جانے والی چیز مثلاً، مثل ہے کس کی؟ اول کی، صورتاً معنن، تو یہ جو ہے مثل ہے اس کا۔ اچھا، غصب کی ہوئے گیہوں میں مثل صورتاً بھی ہے، صورتاً تو ظاہر ہی ہے، گیہوں کے بدلے میں گیہوں دکھ رہا ہے، ظاہر بھی ہے، اور معنن بھی کیا ہے؟
مانن بھی مثل ہے. مانن یہ کہ غرض جو اس گیہوں کی تھی وہ اس گیہوں کی غرض ہے. صحیح ہے نہیں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ یار کبھی کہیں گے ارے یہ اچھا گیہوں تھا وہ بہت گیہوں تھا. تو دیکھیے کہ ہمارے یہاں اموال ربویہ میں کیا ہوتا ہے, جید اور ردی ہونا سب برابر ہوتا ہے. کیا نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا, جید ہوا و ردی ہوا سواہم, ان کا اچھا ہونا اور ان کا برا ہونا سب برابر ہے. صحیح ہے نہیں. تو یہاں سب کا چاہے اچھا نکالیں چاہے برا نکالیں, سب کا ماخذ و مرجع ایک ہی نکلے گا کہ غرض کھانا. صحیح ہے نہیں. تو سب کی غرض ایک ہی ہے. تو مثل سوری تو ظاہر سمجھ میں آئے رہا, اور مثل مانوی سب کی غرض ایک ہی چیز ہے, اور وہ کیا ہے, استعمال میں لانا. تو لہذا اس اعتبار سے سب کیا ہوئے, برابر ہوئے. تو یہ ہوا کیا ہوا, مثل. کفیز گیہوں غصب کیا, اس گیہوں کے بدلے میں دوسرا گیہوں دے دینا, یہ کیا ہو گیا, مثل ہوگا. اچھا, جہاں صورتاً مثل ہوتا ہے وہاں یہ بھی یاد رکھیں, یہاں صورتاً مثل ہوتا ہے وہاں مانن مثل ہوتا ہی ہے. اور مانن سے مراد کیا ہے, مانن سے مراد قیمت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, مانن سے مراد قیمت ہوتا ہے. صورتاً مثل ہونے کا مطلب یہ صورت میں ایسا ہو, اور مانن ہونے کا مطلب یہ کہ اس کا مثل لفظ ویسے نہ ہو لیکن قیمت کے ذریعے ادا کیا جاتا ہو. تو اب یہاں پر دیکھیں, جیسے کہ روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا صورتاً بھی مثل ہے اور مانن بھی مثل ہے, نیز کسی چیز کی قیمت اس کا مثل مانوی ہوتا ہے. اب یہاں پر اب غصب کردہ چیز ہلاک ہو جائے تو مثل کے ذریعے اس کی ادائیگی ہوگی. اب مثل سے مراد کون سی چیزیں, مثل سے مراد یا تو مکیری چیز ہوگی. مکیری چیز یعنی وہ جو چیزیں جو کیا کرتی ہیں, کیل کر کے بکتی ہیں. کیا بنتی ہیں, کیل کر کے وزن کر کے بکتی ہیں, جیسے گیہوں ہے, چنا ہے وغیرہ. صحیح ہے نہیں. وہ چیزیں مراد ہوں گی. یا جو ہو وزن کر کے بکتی ہو, وزن کر کے بکتی ہوں, جیسے سونا چاندی. صحیح ہے نہیں, یہ شامل ہوگی, ان کا مثل ہے. یا جو چیزیں عددی ہوں, عددی متقارب ہوں, عددی مقارب ہو, جیسے کہ اخروٹ ہے, انڈا ہے. صحیح ہے نہیں, یہ کیا کرتی ہیں, شمار کر کے بکتی ہیں. یا جو غیر مثلیات میں سے ہوں, مثل نہ مل سکتا ان کا, جیسے کہ حیوانات ہیں, جانور ہیں, کپڑے ہیں. یہ ایک کپڑا دوسرے کا مثل نہیں ہو سکتا ہے. صحیح ہے نہیں, ایک کپڑا دوسرے کا مثل صورتاً تمام اعتبار سے کیا ہو سکتا ہے, مثل نہیں ہو سکتا. لہذا جہاں پر غیر مثلی ہو جائے تو وہاں پر قیمت دینا پڑے گی, کیونکہ ایک کپڑا دوسرے کا مثل نہیں ہو سکتا. ایک کپڑے کی قیمت جو ہے 50 روپے, دوسرا جو ہے 70 روپے کا ہے. ایک کپڑے کی جو نوع ہے الگ ہے, ایک کاٹن کا ہے, ایک لینن کا ہے, الگ الگ سب طرح کی کپڑوں کی ہوتی ہے. حیوانات ایک مثل دوسرے کا نہیں ہو سکتے. حیوانات جو یہاں گائے ختم کی تھی کسی نے, وہ گائے دوسری لے گا تو کچھ نہ کچھ عام طور سے فرق آئے گا. تو جہاں مثل نہیں ہو سکتا ہے وہاں کیا ہوگی, قیمت واجب ہوگی. کیونکہ یہاں پر جو ہے قیمت واجب ہوئے گی اگر مثلی چیز ہلاک کر دی, یا ایسی چیزیں ہلاک کر دی جائیں تو ایسی صورت میں اس کے مماثلت پورے طور پر حاصل نہیں ہو سکتی صورتاً و مانن. لہذا ان کے جانوروں وغیرہ میں, کپڑوں میں بہت زیادہ تفاوت فاحش ہے, اور قیمت یہ مثل ہوتی ہے مانوی طور پر. صحیح ہے, اور قیمت میں تفاوت ہوتا نہیں عام طور پر. اب یہاں پر جہاں صورتاً مثل ہو وہاں ادا کر دیا جائے گا. دیکھیں گیہوں کے بدلے میں گیہوں دینا, یہ صورتاً مثل بھی ہے اور مانن بھی مثل ہے. اب ادا کی جانے والی چیز جو ہوگی وہ مثلاً للاول, پہلے کا مثل ہوگی صورتاً و مانن. وَقَذَا الْحُكْمُ فِي جَمِيعِ الْمِثْلِيَّاتِ, اور اسی طرح کا حکم ہے تمام مثلی چیزوں میں, چاہے مثل کیلی ہو, وزنی ہو یا عددی ہو. کیلی والی جیسے تھا گیہوں چنا, یہ اگر گیہوں غصب کر دیا, ہلاک کر دیا تو اس کے بدلے میں دوسرا گیہوں دے دے. اسی طرح موزونی ہو, سونا ہلاک کر دیا, چاندی ہلاک کر دی تو چاندی کے بدلے میں چاندی دے دے, وزنی چیز ہے. عددی چیز تھی جن کے افراد میں تفاوت ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. اخروٹ ہلاک کر دیا, اخروٹ کے بدلے میں اخروٹ دے دے, تھوڑا سا موٹا ہوگا دوسرا والا لیکن قریب ہے. انڈا ہلاک کر دیا تو انڈے کے بدلے میں انڈا دے دے. اس نے انڈا ہلاک کیا تو اتنا بڑا انڈا تھوڑی ملے گا, کوئی سب مل جائے گا دوسرا انڈا, اور برابر قریب ہی ہے, نہیں مثل ہو سکتا ہے اس کا, تو یہ انڈا دے دے. لیکن جانور ہلاک کر دیا کسی کا, یا کسی کا کپڑے ہلاک کر دیا, اب اس کا مثل نہیں ہے, اس کے مثل نہیں مل سکتا. اگر لے گا بھی تو بہت زیادہ تفاوت ہے فاحش کے اعتبار سے ہوگا, تو وہاں پر کیا دینا پڑے گی, قیمت دینا پڑے گی. تو سمجھ میں آ گیا نہیں,
بہت کم ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ حیوانات اور کپڑا اس لیے کہ مماثل نہیں ہو سکتا پورے اعتبار سے. تو یہاں پر کیا ہوگی؟ قیمت ہوگی. قیمت میں تفاوت نہیں ہوتا کیونکہ قیمتوں میں تفاوت ہوتا رہتا ہے عام طور پر. اور اسی طرح حیوان جو ہے ہلاک کر دیا. کسی کی گائے جو ہے 5 کلو دودھ دیتی تھی، یہ دے رہا ہے بالکل سوکھی والی. کسی کی بہت زیادہ اچھا گوشت والی تھی اور یہ جو ہے سوکھی دے رہا. تو عام طور پر وہ مارتی نہیں تھی، یہ مارتی ہے. بہت زیادہ فرق ہو جائے گا. وہ اما القاصر، یہ تو ادائے کامل ہوا. وہ اما القاصر فهو ما لا يماثل الواجب صورتاً و معنی، جو واجب کا مثل نہ ہو سکتا ہو صورتاً، صحیح ہے نہیں، وہ یماثل و معنی، اور مماثل ہو سکتا ہو کس کا؟ معنوی اعتبار سے. را قاصر تو مانا یماثل الواجب، جو واجب کا مثل نہ ہو سکتا ہو صورتاً و یماثل معنی، اور اس کا مثل ہو سکتا ہو معنی، لیکن یماثل معنی. کمن غصب شاتن، جیسے کہ کسی نے کسی کی بکری غصب کی، فہلکت، اور وہ کیا ہو گئی؟ بکری ہلاک ہو گئی. جانے کے بعد اس کو کیا کر لیا؟ کھا لیا یا اس کو بیچ دیا. ضامنہ قیمتا، تو اب کیا ہوگا؟ اس کی قیمت کا جو ہوگا وہ ضامن ہوگا. کیوں؟ کیونکہ غصب کرنے کی وجہ سے، کیونکہ بکری کس میں سے؟ ذات القیم میں سے. ایک ہوتے ہیں ذات المثل، امثال میں سے جن کا مثل مل سکتا ہو، اور ذات القیم یعنی جو قیمت والے ہوتے ہیں. تو اس لیے کہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا، کیونکہ بکری کی قیمت یہ جو ہے مستحق حق صورتاً و معنی سب میں تھا. اچھا، مستحق حق کیا تھا؟ سب میں تھا. لیکن اب چونکہ وہ ہلاک ہو گئی تو صورتاً والا تو ساقط ہو جائے گا، اور جو عاجز ہونے کی وجہ سے، لیکن کیا رہے گا؟ مانند والا حق اس سے کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. مانند کیا ہے؟ قیمت ہے. والقیمت مثل الشاتی من حیث المعنی، اور قیمت جو ہے یہ بکری کا مثل ہے معنی کے اعتبار سے. صحیح ہے نہیں؟ لا من حیث صورت، صورت کے اعتبار سے نہیں ہے. کیونکہ ایک بکری مالیت میں دوسرے بکری کے کیا ہوتی ہے؟ مقابل ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے اس کا مثل قرار دے سکتے ہیں. وہ کہہ بھی دے گا میری بکری کی تقریباً 5000 کی تھی، ٹھیک ہے کر لے لیجیے. والاصل فی القضاء الکامل، اور اصل قضاء کامل میں کیا ہے؟ اصل قضاء کامل میں لا یسار الی القاصر عند تعذری. اصل قضاء کامل میں یہ ہے کہ اسی کی طرف پھیرا جائے، اور قضاء قاصر کی طرف نہیں پھیرا جائے گا مگر تعذر کے وقت. جیسے کامل میں کہا تھا پیچھے، تو قضاء کامل، اصل کامل میں کیا ہے؟ قضاء میں کامل ہونا چاہیے، اور قاصر کی طرف کب پھیریں گے؟ جب تک اس پر عمل نہ ہو سکتا ہو. مثال کے طور پر وعلی ھذا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، اسی بنیاد پر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا غصب مثلیا، جب کسی نے کسی کی کوئی مثلی چیز غصب کی کسی آدمی نے، فہلک فی یدی، اور وہ اس کے ہاتھ میں، مغصوب کے ہاتھ میں کیا ہوئی؟ غاصب کے ہاتھ میں کیا ہو گئی؟ وہ ہلاک ہو گئی. وانقطع ذلک عن ایدی الناس، اور وہ چیز کیا ہو گئی؟ لوگوں کے ہاتھوں سے بھی ہلاک ختم ہو گئی. یعنی مطلب مارکیٹ میں بھی نہیں مل رہی. اب تھی تو مثلی چیز، کون سی؟ گیہوں تھا مان لیجئے، یہ انڈا تھا، انڈا مثل ہو سکتا تھا. اب انڈا غصب کیا، وہ غاصب کے ہاتھ سے بھی ہلاک ہو گیا، اور وہ چیز مارکیٹ میں بھی ملنا بند ہو گئی. اب فرماتے ہیں ضمنہ قیمتہ یوم الخصومہ، تو اب اس کی قیمت کا ضامن ہوگا کون سے دن سے؟ خصومت کے دن سے. کیا ہوگا؟ یعنی اس کی قیمت کا جو ضامن بنے گا وہ خصومت کے دن سے بنے گا. مثلا اس کو یوں سمجھیں، امام اعظم فرماتے ہیں کہ یوم الخصومت کی قیمت کا اعتبار یعنی غاصب اور مغصوب مالک کے درمیان جس دن جھگڑا اور گفت و شنید ہوئی ہے ان کے درمیان، یہ یار ایسا ہوا، اور قاضی نے جو ہے غاصب پر ضمان کا حکم نافذ کر دیا. قاضی نے غاصب پر ضمان کا حکم نافذ کر دیا، تو اس دن جو اس شے مغصوب کی قیمت ہوگی اس کا ادا کرنا ہوگا. کیا ہوگا؟ خصومت کے دن، جس دن قاضی کے یہاں نے فیصلہ کروانے کے لیے اپنی اپیل دائر کی، اور قاضی نے فیصلہ کیا کہ آپ اس پر کیا کرو؟ قیمت دو. کیوں؟ اب کیا کریں؟ اس دن جو چیز شے مغصوب کی جو قیمت ہوتی ہے اس دن یوم الخصومت کے دن، اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا. کیا ہوگا؟ اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اور ادا کرنا غاصب پر ضرور ہوگا. اچھا، یوم الخصومت کی قیمت کا اعتبار کیوں ہوگا؟ چونکہ مالک کا مطالبہ اور قاضی کا فیصلہ اسی دن ہوا ہے. مالک کا مطالبہ اور قاضی کا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ اسی دن ہوا ہے. لہذا اس سے پہلے ظاہر ہی نہیں ہوا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ چوری تو کرا تھا، لیکن
معاملہ جو اس نے دیا دائر کیا اپیل کی عدالت میں اور قاضی نے فیصلہ کیا ارے دو، تو یوم الخصومت جس دن اس نے دائر کیا اس دن کا اعتبار ہوگا امام اعظم کے نزدیک، کہ اس دن کا اعتبار ہوگا کہ اب اس سے پہلے وہ عاجز ہو سکتا تھا مل جاتی، اس سے پہلے کا وہ اعتبار ہی نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا تھا وہ چیز جو ہے، کیونکہ عاجز ہونا، تسلیم کرنے سے عاجز ہونا یہ تو اسی دن ظاہر ہوا نا، اس سے پہلے ہو سکتا تھا کسی کے بعد مل سکتی تھی، لیکن عاجز ہونا کب ظاہر ہوا؟ یوم الخصومت کے دن ظاہر ہوا، تو اب ایسی صورت میں اسی دن سے فیصلہ کیا جائے گا اس دن کیا قیمت بنتی تھی، صحیح ہے نہیں؟ اور امام یوسف کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ امام یوسف کے نزدیک کیا ہوگا؟ غصب کرنے والے پر جو شے مغصوب کی قیمت تھی، جو شے مغصوب کی قیمت تھی وہی ادا کرنی ہوگی، صحیح ہے نہیں؟ یعنی امام یوسف غصب کرنے والے پر جو شے مغصوب کی قیمت تھی وہی ادا کرنی ہوگی، کیونکہ قیمت ادا کرنے کا سبب کیا ہے؟ غصب ہے، قیمت ادا کرنے کا سبب کیا ہے؟ غصب ہے، اور غصب والے دن کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے، کون سے دن کا؟ جس دن اس نے غصب کیا تھا، غصب کرنے کا یعنی غصب قیمت ادا کرنے کا سبب کون بنا؟ غصب بنا، اور غصب والے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، صحیح ہے؟ اس کا مثل اس دن ٹائم کیا ملتا تھا؟ کہیں گے کہ سال بھر پہلے کیا تھی وہ قیمت، اس دن کیا تھی قیمت اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اور کیوں بتا سکتے ہیں نا لوگ؟ بتا نہیں سکتے، جیسے سونا جو ہے ایک سال پہلے کتنا تھا؟ 34,000 کو تھا، اچھا تو بتا سکتے ہیں، تو اس دن کا قیمت کا اعتبار ہوگا امام یوسف کے نزدیک، کیونکہ اس کا جو اصل جو ہے قیمت کو ادا کرنے کا سبب کون بنا؟ غصب بنا، لہذا ان کے نزدیک کیا ہوگا؟ غصب والے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اور امام محمد کے نزدیک کیا ہوگا؟ امام محمد کے نزدیک شے مغصوب کی قیمت ادا کرنے کی نوبت اس لیے آئی کیونکہ شے مغصوب کا مثل ملنا بازار میں بند ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ شے مغصوب کی قیمت، اگر مثل مل سکتا تھا تو مثل دیتے نا، اب مثل ملنا بند ہو گیا، تو لہذا جس دن مثل ملنا بند ہو گیا مارکیٹ میں اسی دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ امام اعظم کے نزدیک یوم الخصومت کا اعتبار ہوگا، امام یوسف کے نزدیک کیا ہوگا؟ جس دن غصب کی تھی اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اور امام محمد کے نزدیک جس دن مثل ملنا بازار میں بند ہو گیا اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ وعلی ھذا قال، اسی بنیاد پر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا غصب مثلیا، جب کسی نے کسی کی مثلی شے غصب کی، فہلک فی یدی، اور وہ شے مخصوص کے ہاتھ پہ ہلاک ہو گئی، وانقطع ذلک عن ایدی الناس، اور وہ شے جو ہو گئی لوگوں کے ہاتھوں سے بھی منقطع ہو گئی، یعنی مارکیٹ سے ختم ہو گئی، ضامنہ قیمت یوم الخصومہ، تو وہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا خصومت کے دن سے، صحیح ہے نہیں؟ لأن العجز عن تسلیم مثل الکامل، اس لیے کہ مثل کامل کو سپرد کر دینے سے عاجز ہونا، اس لیے کہ مثل کامل کو سپرد کر دینے سے عاجز ہونا، انما یظہر عند الخصومت، یہ کب ظاہر ہوتا ہے؟ خصومت کے وقت ظاہر ہوتا ہے، اس لیے کہ مطالبے سے پہلے، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی مطالبہ ہے ہی نہیں، جب مطالبہ ہے ہی نہیں تو یہ تو کیا ہوا؟ یہاں تک کہ عجز جو ہے طلب کے وقت ظاہر ہو، تو طلب کب ہوئی ہے؟ یوم الخصومت ہوئی ہے، یوم الخصومت کے دن کا کیا ہوگا؟ اعتبار ہوگا۔ فاما قبل الخصومت، رہا خصومت سے پہلے، فلا، رہا خصومت سے پہلے فلا، تو اس کا کوئی اعتبار، رہا خصومت سے پہلے تو عجز متحقق نہیں ہو سکتا، کیوں؟ لے حصول تصور حصول المثل من کل الوجہ، کیونکہ کلی اعتبار سے مثل حاصل ہونے کا تصور ہے، کلی اعتبار سے پورے طور پر مثل کے حاصل ہونے کا تصور تھا، لہذا جب اس نے جو ہے وہاں جھگڑے کا اپیل دائر کی اور قاضی نے فیصلہ کیا تو پتہ چلا اس کا مثل ملنا تو بازار میں بند ہو چکا ہے، فلا تو نہیں، لے تصور حصول المثل من کل الوجہ، کیونکہ تصور یعنی متصور ہونے کی وجہ سے مثل کے حصول کا کلی طور پر، فاما لا مثل لہ، چلے یہ آگے آ رہا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ پھر حاصل کلام یہ کہ یہ تین مسئلہ ہم نے بیان کیے اس کے اندر، تو امام اعظم نزدیک یوم خصومت کا اعتبار ہوگا، امام یوسف کے نزدیک جو ہوگا وہ یوم الغصب کا اعتبار ہوگا، کیونکہ قیمت کی وجہ کیا بنی؟ غصب، اور
لہذا قیمت کا سبب غصب ہے اور غصب والے دین کی قیمت کا اعتبار ہوگا. اور امام محمد کے نزدیک مغصوب کی قیمت کی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ اس کا مثل ملنا بازار میں بند ہو گیا، لہذا اس کی اس دن کا اعتبار ہوگا جس دن ملنا بازار میں بند ہو چکا تھا. یہ تو وہ تھا جن کا مثل مل سکتا ہو اور وہ ہلاک ہو گیا. رہا جن کا مثل مل سکتا ہی نہ ہو صورتاً و معنن، تو اس میں کیا ہوگی؟ اس کی قضا مثل کے ذریعے واجب نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگی؟ گناہ ہوگا. کیا ہوگا؟ صرف گناہ کے حق میں باقی رہے گا. چلیں آگے چل کے اس کا اور بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.